سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. وہ واقعہ ہے نا حضور, ایک شخص تھا, اس نے کہہ دیا کہ گدھا کھانا جائز ہے. اچھا یہ ہوا تھا؟ ہاں یہ واقعہ ہوا, بہت کتابوں میں لکھا ہے یہ واقعہ. تو اس نے کہا کہ گدھا کھانا جائز ہے. تو لوگوں نے کہا گدھا کیسے کھا سکتے؟ بولے میں آپ کے شہر کے علماء سے مناظرہ کر سکتا ہوں. تو پورے شہر کے لوگ میدان میں جمع ہوئے, شہر کے علماء بھی آئے. وہ منچ پہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں معذرت خواہ ہوں, میرا فتویٰ غلط تھا, گدھا کھانا جائز نہیں ہے. تو کہا تم نے یہ سارا مناظرہ اور کیوں ارینج کیا؟ کاش گاؤں میں مجھے جانتا ہی کوئی نہیں تھا, آج پورا شہر مجھے جاننے لگ گیا ہے. تو یہ سوشل میڈیا میں نیگیٹو بات کر کے کوئی بھی آپ دیکھ لیں, جو یہ ہمارے بھائی بھی سوال کر رہے تھے, آپ سب سے ہٹ کر کوئی بات کر دیں, سب پر اعتراض کر دیں تو جناب آپ مشہور ہو جائیں گے, بعد میں بے شک دلیل ہو یا نہ ہو. تو یہ نیگیٹیوٹی جس طرح پھیلائی جا رہی ہے, اور خاص طور پہ اسلامی معاملات میں, اس پہ تو پھر آپ سوچ رہے ہیں امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات ہم کر جائیں جو ہمارے لیے گناہ جاریہ کا باعث بنے. جو اب اس حبیب بطاری سرکار نے مثال سنائی ہے نا, وہ انفارچونیٹلی ان کی جماعت کے اوپر بالکل فٹ بیٹھتی ہے. کیونکہ جس طرح سے ان سے پوچھا گیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے ناجائز ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب عطا فرمائے. امیر اہل سنت سے یہ ایک بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ کسی چیز کا منع نہ ہونا یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے. میں صحیح کہتا ہوں, یہ اصول ثبوت یہی ہے کہ کسی شے کے عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے. سب سے بڑا اللہ کو ایک ماننے والا, سب سے زیادہ اللہ کو سجدہ کرنے والا پہلا وجود جو پایا وہ حضرت شیطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بھائی تم ان حدیثوں کو کیوں نہیں پڑھتے جس میں نبی علیہ السلام نے بارہا فرمایا کہ قبروں کو پکا کرنا, مجاور بن کے بیٹھنا, قبروں کو عمارتیں بنا کر بیٹھنا, عیدگاہ بنانا, میلے لگانا, یہ جتنے بھی تم کام کرتے ہو, یہ جھنڈے لائٹیں اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ دیں گے پکڑیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. ایک بندہ سامنے اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور تم اس کی قبر کے اوپر جا کے ناچ گانے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہو. تو اس کا حلال ہونا کیا ثابت ہے کہ یہ اسلام میں منع نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے. یہ ہے جی پیر و مرشد, یہ ہے جی غوث الوقت, غوث الاعظم. بات تو صحیح ہے. اب جو اس نے مثال سنائی ہے یہ گدھے والی کی, اس نے کہا بھائی گدھا کھانا حلال ہے, اور جب ہزاروں کروڑوں لوگ اکٹھے ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ سوری یار میں مجھے کو جانتا نہیں تھا اس لیے میں نے بکواس کی, ایکچولی طور پہ میں مشہور ہونا چاہتا تھا. تو آپ کے الیاس قادری نے جو خود کے بارے میں کلیم کیا, آپ عمران اطاری نے اور آپ نے خود کلیم کیا کہ مدینہ شریف میں بددعا آیا, وہ کہنے لگا کہ یہاں پر ایک بابا آتا ہے, مجھے سبز امامہ پہنا کر گیا, جماعت کروائی ہے, میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے, مجھے انہوں نے مسلمان کیا. تو میں نے کہا کہ یہ امیر علیہ سنت یہ تو نہیں تھے؟ انہوں نے کہا یہی تھے. ایک بندہ کراچی بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سیر و تفریح بھی اس کی چل رہی ہے, شغل میلے چل رہے ہیں, یہ آپ نے کلیم کیا. اور پھر آپ نے یہ بھی بولا کہ آپ کوئی مانے نہ مانے خود بخود جو ہے وہ ایک سپر پاور ظاہر ہو رہی ہے امیر علیہ سنت کی. تو یہ کیا چیز تھی؟ لوگوں کو بغلول کر کے اپنے قریب لگانا, اس کی کوئی دلیل, اس کا کوئی ثبوت نہیں. ایسی مدنی بہار ہے, ایسی مدنی بہار ہے, ایسی مدنی بہار ہے, مدینہ 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 ہو جائے گا. آ جاؤ, آگے پیچھے والے جتنے ہیں سارے آ جاؤ. گاڑی اسٹارٹ کر. میٹھے اسلامی بھائی اس وقت مسجد نبوی شریف میں ہوں. 29 رمضان ہے, افطار کا وقت ہے, مگر ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے. ہمارے پاس ابھی سوڈانی آئے ہیں ماشاءاللہ, وہ عبیدہ ہیں ہمارے ساتھ, اور یہ مجھے تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچے ہیں. اور بڑی عجیب بات, میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نے سبز امامہ کیسے پہنا ہے, تو یہ بتاتے ہیں کہ مجھے 2 سال پہلے مولود کا مہینہ تھا اور یہاں پر ایک شیخ ملے تھے سبز امامے والے, اور ان کی باتیں بڑی عجیب تھیں. ان کو میں جہاں دیکھتا تھا مجھے وہی مسجد نبوی شریف میں نظر آتے تھے. کئی مقامات پر مجھے ملے, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے سبز امامہ باندھا ہے, اور ان کی باتیں بڑی روحانیت والی تھی, وہ بہت آنسو بہاتے تھے. پھر میں نے ان کو امیر اہل سنت کی پکچر دکھائی تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وہی شیخ تھے, یہ وہی شخصیت تھے, انہی سے ان کی زبانی کیا بات ہے امیر اہل سنت کی, وہ کرامتیں اب کہاں کہاں ظاہر ہو رہی ہیں. اب ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئے, یہ ان کی سمجھ کا قصور ہے. ہم تو یہاں بیٹھے تھے, یہ خود ملنے آئے تلاش کر کے, اور انہوں نے ساری باتیں بتائی ہیں. بہت نازک صورتحال ہے, اور جی کبھی لائی مت بٹانا ہے. اس کے بعد عمران اطاری نے آج سے 15 سال پہلے بولا کہ باپا الیاس قادری کے پاس وہ طاقت ہے جس سے وہ نبینے کو آنکھیں دے سکتے ہیں. ایک ایسے نبینے کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبینا ہے, لیکن ایک اللہ کا ولی اس کو آنکھیں دیکھ سکتا ہے. اس چیز کا اگر جواب پوچھا جائے تو کوئی دلیل نہیں ہے. ان پر کوئی بات کی جائے, ان پر میم بنائی جائے, ان کی بکواسوں کا مذاق اڑایا جائے, تو پھر یہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں ہمارے خلاف. یہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, بندہ لگائے تمہیں پازیٹیو نیگیٹو جھٹکے. تم لوگوں نے بھی یہ کہانیاں سنا کے, یہ جھوٹ گھڑ گھڑ کے الیاس قادری کے بارے میں جھوٹی کرامتیں, جھوٹی افواہیں, سپر پاورز پھیلا کے لوگوں کے ایمان سے ان کو فاسق کیا, ان کی جیبیں ڈھیلی کروائی, اور آج بیٹھے اتنا بڑا مرکز چلا رہے کہ دنیا سے تم پیسے مار رہے اور کہنے کو تم دین کا کام کرتے ہو. پہلے اپنے گربان میں جہاں کو یہ بات تمہارے اوپر گفٹ ہے جو تمہارے منہ سے نکلی ہے, اور ایک دن اللہ کی ایسی پکڑ میں آؤگا لگ پتہ جائے گا تم لوگوں کو. کالا جوتا پہننا اسلام میں منع جی ہاں, کالا جوتا پہننا منع کیا گیا. کالا جوتا پہننے سے آدمی کی پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں. پیلے کلر کا جوتا پہننا چاہیے, براؤن کلر کا پہننا چاہیے, اس سے پریشانیاں کم ہوتی ہیں. کئی پہلی مرتبہ سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. اب اس جاہل لکڑ بگے سے ہٹ کے اگر دین اسلام کی بات کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھا کرو, کثرت سے مجھ پہ درود بھیجا کرو, یہ سب سے اچھی دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہر آزمائش,
ہر شر سے تمہیں محفوظ فرمائے گا۔ اور اگر ہم آ جاتے ہیں الیاس قادری کے پٹھوں پہ تو ادھر ہوتا ہے کہ کالا جوتا پہننا حرام ہے، ہمارے جو بال ہیں وہ بھی پیلے ہیں، نعوذ باللہ، ہماری داڑھی بھی پیلی ہے، ٹھیک ہے، ہماری آنکھوں کے جو ڈیلے ہیں وہ بھی پیلے ہیں، یہ جتنی بھی کالی چیزیں ہیں وہ پریشان رہتی ہیں۔ کالا کوا بھی اس لیے ٹینشن سے بس وہ شاید ایک دن فوت ہی ہو جائے گا، سفید ہو جائے گا یا فوت ہو جائے گا، اس وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے۔ تو یہ جو کالا کالا ہے اس کی وجہ سے اس کا کیا خیال ہے، اس کو پیلا کروا لیں، پینٹر کو ڈینٹر پینٹر کو بلاتے ہیں کوئی ہمارے تھوبڑے کی جو ہے نا یہ مرمت کرے اور پیلا کر دے ہمیں، اور کسی یرکان کے بچے یہ اسلام بتاؤ لوگوں کو، یہ اداکاریاں نہ کرتے پھر عوام کے ساتھ، جو تمہارے الیاس قادری فرما دیتے ہیں کہاں سے مطلب دلیل لائے ہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان کی پھپھی کا لڑکا تھا وہ۔ بیچ میں ایک وہابی صاحب سے ہماری بحث ہو گئی تھی، بولے وہ ثواب پہنچتا ہے کیا وہاں؟ میں نے کہا بھائی آپ کی اماں زندہ ہے کیا انتقال کر؟ مجھے اماں مر چکی، ابا کب انتقال؟ میں نے کہا اللہ کی لعنت ہو تیری ماں پر تیرے باپ پر۔ بولے یار آپ تو گالی گلوچ پہ آ گئے۔ میں نے کہا کیوں بھائی، ابا تو مر چکے، اماں مر چکے۔ میں نے کہا اللہ کی لعنت ہو تو لعنت پہنچ گئی کیا؟ تو لعنت پہنچ سکتی ہے تو ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ لعنت تو پہنچ گئی بھائی، اور نہیں پہنچی تو غصہ کیوں کرتا ہے؟ میرے کہنے سے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ تو جب بھی کوئی وہابی بولے فاتحہ دیتے ہو پہنچتا کیا، تو فٹ سے بولا لعنت ہو تیری ماں پر، لعنت ہو تیرے دادا پر۔ اگر فکر مت کر، نہیں پہنچے گی، نہیں لعنت نہیں پہنچے گی، لیکن اگر لعنت پہنچ سکتی ہے تو پھر ساتھ یہ ہیں وہ چند جاہل لوگ جن کی وجہ سے بریلویت اہل سنت والجماعت ٹوٹلی بدنام ہے۔ ایک انسان کے ایمان کا تقاضا ہے، نبی علیہ السلام نے کتنا زور دیا کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، جب تم جوان ہو جاؤ اور وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ زیادہ پیار کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ تو ایک جو عام انسان ہے نا، ایک عام سا انسان جو کہ ایک مزدور ہے، اسے دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، چاہے وہ اپنی والدین کی خود خدمت عزت نہ کرتا ہو، لیکن اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کو رہا گیر یا کوئی بھی اسے گالی دے یا کہہ دے کہ تیرے والدین پہ لعنت ہو، نعوذ باللہ، تو وہ اتنی طاقت رکھتا ہے ایک مزدور، وہ ایک پہاڑ کو بھی توڑ دے اس غصے میں، مطلب اس غیرت کے مقام پہ۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ لعنت پہنچ گئی ہے، ایک غیرت مند آدمی کوئی چیز برداشت نہیں ہوتی، یہ بہت غلط چیز ہوتی ہے۔ کسی کے والدین کو اس طرح سے ٹرول کرنا بہت گھٹیا حرکت ہوتی ہے، یہ صرف غیرت کے نام پہ ہی قتل ہوتے ہیں، غیرت کے نام پہ ہی سارے معاملات ہوتے ہیں، اور ایک بے غیرت انسان کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ بریلوی ہو بریلوی رہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ایک غیرت مند بریلوی بنو۔ یہ بیٹھ کے تم جیسے عوام کو بھولی بالوں کو جاہل قرار دے رہا ہے اور مزید سے مزید بدتمیز اور جاہل بنا رہا ہے۔ تو خیر یہ تمام ویڈیوز یہاں تک تھی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام تر ایکسپلینیشن پسند آ چکی ہوں گی۔ ویڈیوز کیسی لگی کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ دیجیے گا ٹیک کو اجازت، اللہ حافظ۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کبھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا اللہ میری جھولی میں نوٹیں ڈال دے، میری تنخواہ بڑھا دے، کبھی دیکھا ہوگا آپ نے؟ تنخواہ بڑھانے کس کو کہتے ہیں؟ سیٹ صاحب مہنگائی بڑھ گئی ہے، پورا نہیں ہوتا۔ یہ سیٹ کا دینا اور سیٹ سے ڈائریکٹ مانگنا حقیقت میں یہ سب انڈائریکٹ ہے۔ حقیقت میں روزی اللہ دے رہا ہے، اب وہ سیٹ کے ذریعے دے رہا ہے۔ تو جب یہ مطلب یعنی کہ گھوٹالا سیٹ جو ہے اس سے ڈائریکٹ مانگنا آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور یہ ہمارے سچو کے لیے اولیاء کرام ہیں، ان کی خدمت میں عرض کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ سچا غوث پاک سمجھ میں نہیں آتا، یا اولیاء کرام۔ تو یوں مطلب ولیوں سے بھی اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔